سورج غروب ہونے کے بعد قریباً 2 گھنٹے ہلکی ہلکی چاندنی اور مشعلوں کی روشنی میں الماجد اور شاری کے بیاہ کی مختصر رسومات ادا ہوئیں۔ یہ رسومات اسلامی طرز کی تھیں، تاہم اس میں کئی ایک اضافی چیزیں بھی شامل تھیں۔ غزالہ نے شاری کو دلہن کی حیثیت سے تیار کیا۔ اس نے اصرار کر کے اپنے بندے اور کنگن وغیرہ شاری کو پہنا دیے۔ وہ آخر تک سب کچھ پہننے سے انکار کرتی رہی۔ مستقیم کے ساتھیوں میں جو سب سے معرض شخص تھا، اس نے نکاح پڑھایا۔ خیمے میں الماجد اور شاری ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، تاہم ان کے درمیان ریشمی کپڑے کا پردہ حائل کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد خشک کھجوریں اور کشمش تقسیم کی گئی۔ بعد میں الماجد اور شاری کے درمیان لٹکا ہوا ریشمی پردہ ہٹا دیا گیا۔ اس پردے کو ایک چادر کی طرح ان دونوں کے اوپر ڈال دیا گیا۔ 4-5 افراد ان کے گرد چکرانے لگے۔ وہ تالیاں بجا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ گا بھی رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ان دونوں کے اوپر سے چادر اتار لی گئی۔ غزالہ نے شاری کو مبارکباد دی۔ شاری نے اسے گلے لگایا۔ الماجد کی نظریں خوابناک تھیں اور ہونٹ تھرا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ حالت خواب میں چل رہا ہے، یا پھر خوشی اتنی تھی کہ اس کے دل میں کہ وہ اس پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ آخری رسم کے طور پر الماجد نے اپنی نئی نویلی دلہن کو بازوؤں میں اٹھانا اور حجلہ عروسی میں یعنی خیمے میں لے جانا تھا۔ وہ دلہن کے سامنے کھڑا تھا، لیکن یہ آخری رسم ادا کرنے کی اس کو جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس ادب و احترام کے دائرے سے نکل ہی نہیں سکا تھا جو شاری کے حوالے سے اس کی نس نس میں رچا ہوا تھا۔ آج وہ شاری کا دولہا تھا، لیکن آج بھی وہ کسی پجاری کی طرح اس کے حضور میں سرنگوں کھڑا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ صدیاں گزر جائیں گی، لیکن وہ ایک شوہر کی حیثیت سے شاری کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اور اگر لگائے گا تو فرط حیرت اور احساس مروبیت سے غش کھا کر گر جائے گا۔ الماجد، آگے بڑھو، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا شاری کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ ابھری۔ غالباً اس نے الماجد کی دلی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے ایک ادا سے اپنا بازو الماجد کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ ایک طرح سے ٹھٹرے ہوئے الماجد کی خاموش حوصلہ افزائی تھی۔ اس حوصلہ افزائی نے الماجد پر خاطر خواہ اثر کیا۔ اس کے زرد چہرے پر خون کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے نیچے جھک کر شاری کو کسی پھول کی طرح گود میں اٹھا لیا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر تالیاں بجائی گئیں اور داد و تحسین کے کلمات ادا کیے گئے۔ مستقیم نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اگر ہم بستی میں ہوتے نا تو اس موقع پر زبردست ہوائی فائرنگ کی جاتی۔ میں نے کہا، اب ایسی غلطی نہ کرنا، ورنہ تمہارے مہربان جوابی فائرنگ شروع کر دیں گے اور ایک بار پھر خون خرابے کا ماحول بن جائے گا۔ الماجد شاری کو لے کر خیمے میں چلا گیا۔ شاری کا بندر بابی اس کے پیچھے جانا چاہ رہا تھا، لیکن مستقیم نے اس کی زنجیر تھام لی۔ بندر پہلے تو خو خو کرتا رہا، پھر حیران نظروں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگا۔ شاید وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آج وہ اپنی مالک کے ساتھ خیمے میں کیوں نہیں جا سکا۔ میں اور غزالہ اپنے خیمے میں واپس آ گئے۔ بچہ دیر ہوئی سو چکا تھا۔ غزالہ اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ شاری کو خوشبو لگاتے ہوئے اس کے اپنے لباس پر بھی تھوڑی بہت خوشبو لگ گئی تھی، اور اب یہ خوشبو خیمے کو مہکا رہی تھی۔ مجھے سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ ایک سگریٹ پینے کے لیے میں خیمے سے باہر نکل آیا۔ میں نے سگریٹ سلگایا۔ کچھ فاصلے پر الماجد کے خیمے میں روشنی نظر آ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ الماجد اور شاری کے خیمے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں اس روشنی کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں محبت کے ملاپ پر خوشی محسوس کرتا رہا۔ یہ ٹیلے، یہ صحرا، یہ چاندنی اور یہ خندقیں سب مل جل کر ایک عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ موت کے سمندر میں شاری اور الماجد کا خیمہ زندگی کا چھوٹا سا جزیرہ نظر آتا تھا۔ کچھ دیر بعد خیمے کی روشنی بجھ گئی اور زندگی کا یہ جزیرہ کچھ اور بھی خوبصورت نظر آنے لگا۔ اگلی صبح میں نے الماجد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی تھی، لیکن ہونٹوں پر ایک ایسی مسکان تھی جس پر ہزاروں راتوں کی نیندیں قربان کی جا سکتی تھیں۔ میں نے ناشتہ الماجد اور شاری کے ساتھ ان کے خیمے میں کیا۔ شاری اس خوبصورت صحرائی پھول کے مانند دکھائی دیتی تھی جو رات بھر شبنم میں بھیگتا رہا ہو۔ اس کے انگ انگ سے مستی اور خوشی کے چشمے پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا بندر بابی اس کی گود میں گھسا بیٹھا تھا اور لاڈ میں بار بار اس کے کندھے سے سر لگا دیتا۔ شاری نے اس کا سر چوما اور پیار سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم بندر کو پیار کر رہی ہو یا الماجد کو جلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ دونوں کام کر رہی ہوں۔ الماجد، میری ایک بات لکھ لو، یہ بندر مستقبل میں تمہارا رقیب روسیہ ثابت ہونے والا ہے۔ الماجد مسکرایا تو اس کے نہایت سفید دانت کلیوں کی طرح کھل اٹھے۔ شاری نے بندر کو سینے سے لگایا۔ خبردار، جو کسی نے بھی میرے بابی کی مخالفت کی تو، اور تم شاہ جہاں، تم تو بالکل بھی بابی کی مخالفت نہیں کرو گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم پر بابی کا ایک احسان ہے۔ یاد ہوگا تمہیں، اس انڈین کے ساتھ لڑائی میں بابی نے تمہاری مدد نہیں کی تھی۔ اس کے آئینے کا لشکارہ ہی تھا
جس نے تمہیں سنبھلنے میں مدد دی تھی۔ ہاں، یہ بات تو میں ہرگز نہیں بھول سکتا، لیکن ایک بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی، وہ مہربانی بابی نے خود کی تھی یا تم نے اسے اکسایا تھا؟ اس نے خود بھی کی تھی اور میں نے بھی اکسایا تھا۔ کیا مطلب؟ عملی مظاہرہ دکھاؤں؟ شاعری نے بابی کو اشارہ کیا۔ وہ ایک کونے میں پڑا ہوا چھوٹا سا گول آئینہ اٹھا لایا جو اکثر اس کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ آئینہ پکڑ کر وہ شاعری کی گود میں آ بیٹھا اور یوں ہی آئینے کو گھمانے لگا۔ خیمے کے روزن میں سے سورج کی شعاعیں اندر آ رہی تھیں۔ وہ ان شعاعوں کا عکس میری حسب عادت ادھر ادھر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاعری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئینے کا رخ میرے چہرے کی طرف ہو گیا۔ سورج کے عکس سے میری آنکھیں چندیا گئیں۔ بس اس وقت بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ بھائی جو بھی ہوا تھا بہت یادگار تھا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شاعری مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ دیر شاعری کے پاس بیٹھ کر میں اور الماجد خیمے سے باہر آ گئے۔ آسمان صاف تھا اور سورج آب و تاب سے چمکنے لگا تھا۔ رات بڑے سکون سے کٹی تھی۔ خندقوں میں دونوں طرف نشانچی موجود رہے تھے لیکن ایک بھی گولی نہیں چلی۔ شاہ جہاں صاحب، کہیں یہ فیصلہ کن حملے سے پہلے والی خاموشی تو نہیں ہے؟ صحرا میں ماردھاڑ کرنا تم لوگوں کے لیے ایک معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے خیال میں تم پیشن گوئی کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہو۔ شاہ جہاں صاحب، آج تو میں اتنا خوش ہوں کہ موت چونٹی سے بھی حقیر محسوس ہو رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ ساری خوشی جو آج مجھے حاصل ہے سینے سے لگا لوں اور مر جاؤں۔ ہم دیر تک ٹیلوں کی اوٹ میں گھومتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ شاعری نے جو ڈیوٹیاں تقسیم کی تھیں ان کے مطابق اب مجھے خندق میں 7 گھنٹے ڈیوٹی دینا تھی۔ میں خندق میں اترنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ مستقیم بھاگا ہوا آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ مشرق کی طرف ٹیلوں کے پیچھے گرد و غبار نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ لگتا ہے کہ کچھ لوگ خندقوں کی طرف آ رہے ہیں۔ میں اور الماجد بھاگم بھاگ موقع پر پہنچے۔ اپنے پڑاؤ کے سب سے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر ہم نے دیکھا گرد و غبار واقعی نظر آ رہا تھا۔ شاعری بھی وہاں موجود تھی، جو اس کی آنکھوں پر وہ طاقتور ٹیلیسکوپ تھی جو ہمیں مال غنیمت سے ملی تھی۔ شاعری کی ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، تو آخر وہ پہنچ گئے؟ کون؟ ان حرامزادوں کے ساتھی۔ میں نے شاعری سے ٹیلیسکوپ لے کر اپنی آنکھوں پہ لگائی۔ گرد و غبار کے اندر کئی شتر سوار دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک جیپ بھی تھی۔ شتر سواروں کے لباس اور حلیے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یاسر وغیرہ کے ساتھی ہیں۔ 15-20 منٹ کے اندر یہ لوگ خندقوں تک پہنچ گئے۔ آنے والوں کی تعداد کا اندازہ ہم تو نہیں لگا سکے، بہرحال قیاس تھا کہ ان کی نفری 15 اور 25 کے درمیان ہے۔ ان کے پہنچتے ہی ہمارے مخالفین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ انہوں نے ہوا میں فائرنگ کی اور غالباً نعرے وغیرہ بھی بلند کیے۔ صورتحال یکدم ہمارے حق میں مخدوش ہو گئی۔ ہمیں مخالفین کی طرف سے پہلے ہی فیصلہ کن حملے کا خطرہ تھا، اب یہ خطرہ مزید بڑھ گیا تھا۔ بہرحال مجھے شاعری اور اس کے ساتھیوں کی ہمت کی داد دینی پڑ رہی تھی۔ سنگین صورتحال کے باوجود وہ پرسکون اور مطمئن نظر آتے تھے۔ شاعری بڑی گہری نظروں سے اپنی پوزیشنوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے فوری طور پر نئی صف بندی کی۔ تمام رائفل مینوں کو ہدایت کی کہ وہ فالتو میگزین بھر لیں اور متوقع حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں خیمے میں پہنچا تو غزالہ کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ اس نے خطرے کی شدت محسوس کر لی تھی۔ ڈبڈبائی نگاہوں سے اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور بولی، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات اتنی ضروری ہے کہ مجھے پھر کہنا پڑ رہی ہے۔ دیکھو، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم شاعری پر مکمل اعتماد کر سکتی ہو۔ اگر شاعری بھی نہ ہو تو پھر الماجد اور مستقیم پر۔ یہ مہمان نواز لوگ ہیں اور مہمان کی جان و آبرو کے لیے ہر مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ سب کچھ ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں پناہ دی اور اس پناہ کا بھرم رکھنے کے لیے وہ سروں پر کفن باندھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ رہنے کے بجائے لڑ کر مرنا پسند کروں گی۔ غزالہ کے یہ الفاظ بے پناہ اپنائیت لیے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مسز غزالہ عاصم نہیں بلکہ چند برس پہلے کی غزالہ جلیس میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل آیا۔ خندق میں بیٹھ کر میں نے دیکھا کہ مخالفین کی طرف کافی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ 50-60 گز دور ایک جیپ آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس جیپ کی اوٹ سے کئی رائفلیں جھانک رہی تھیں۔ ہمارے عین سامنے جو خندق تھی اس میں بھی پہلے سے زیادہ نفری نظر آ رہی تھی۔ ہمارے عقبی جانب بھی دباؤ بڑھا دیا گیا تھا۔ ٹیلوں کی آڑ لے کر حملہ آور کافی نزدیک آ گئے تھے۔ اس جانب 2-3 ٹیلے ایسے تھے کہ ہم بلندی پر ہونے کے باوجود ان کی اوٹ میں لیٹے ہوئے افراد کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میرے بائیں جانب مستقیم تھا۔
اس کی آنکھوں میں جوش کا طوفان تھا اور ہاتھ بڑی مضبوطی سے MG کے آہنی دستے پر جمے ہوئے تھے۔ شاری اور الماجد پاس پاس بیٹھے تھے۔ آج ان کی شادی شدہ زندگی کا پہلا دن تھا اور آج ہی انہیں موت کی پرچھائیوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ میں نے مستقیم کے ہاتھ سے دوربین لی اور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ ہمارا خدشہ 100% درست ثابت ہوا تھا۔ کمک پہنچتے ہی ہمارے مخالفین نے ہم پر بھرپور ہلہ بولنے کی تیاری کر لی تھی۔ اب کسی بھی لمحے اس ویران صحرا میں آگ اور بارود کی بارش ہو سکتی تھی۔ جس لمحے کو کئی دن سے ٹالنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ٹلا نہیں تھا، اور اب کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ لڑائی کو آخری وقت تک روکنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے شاری سے کہا، کیوں نہ ایک بار پھر ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی جائے؟ جو نئے لوگ آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی زیادہ سمجھ بوجھ والا ہو۔ الماجد نے کہا، یہی بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے۔ جس یاسر نامی آدمی سے ہم نے بات چیت کی تھی وہ گروپ کا لیڈر نہیں لگتا تھا۔ ممکن ہے کہ گروپ لیڈر نئے آنے والے لوگوں میں شامل ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نئے گروپ میں ہمیں شنکر بھی مل جائے۔ شنکر کو دیکھ کر ہمیں کم از کم یہ اندازہ تو ہو جائے گا نا کہ ہم کن لوگوں سے برسر پیکار ہیں۔ الماجد تحفینی انداز میں سر ہلا رہا تھا، لیکن شاری کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ اس کی نظریں دور اس جیپ پر جمی تھیں جو سرکتی ہوئی اب کچھ آگے آ گئی تھی۔ انجن کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جیپ کے پیچھے دب کے افراد اسے دھکیل کر آگے لا رہے ہیں۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ شاری نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ لوگ ہمیں مزید وقت دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بات چیت کا وقت گزر چکا ہے۔ معمن میری نگاہ ٹیلیسکوپ میں سے ایک شخص پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ میں نے شیخ عاصم کو دیکھا تھا۔ وہ ایک ٹیلے کے پیچھے سے نکل کر ایک جیپ کے پیچھے اوجھل ہو گیا تھا۔ میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی، وہ 100% شیخ عاصم تھا۔ اسی دوران میں ہمارے مخالفین کی طرف سے پہلا فائر ہو گیا۔ مستقیم کے ایک ساتھی نے اس فائر کا جواب دینے کے لیے رائفل کا دستہ کندھے سے لگایا۔ رک جاؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ ٹھٹک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے لپک کر اس کی رائفل کی نال نیچے جھکا دی۔ کوئی فائر نہیں کرے گا۔ الماجد، انہیں سمجھا دو، کوئی فائر نہیں کرے گا۔ الماجد اور شاری حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے؟ میں نے پہچان لیا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اب تک جو کچھ ہوا غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیسی غلط فہمی؟ میں بھی سب کچھ بتاتا ہوں، میں نے کہا۔ پھر میں نے اپنی سفید قمیض پھرتی سے اتاری اور اسے درخت کی ایک شاخ پر رکھ کر سفید جھنڈا بنا لیا۔ پہلے میں یہ جھنڈا خندق کے اندر سے لہراتا ہوا باہر نکل آیا۔ کیا کرتے ہو شاہ جہاں؟ وہ کتے گولی چلا دیں گے، شاری چلائی۔ تم خطرناک کام کر رہے ہو۔ الماجد نے کانپتی آواز میں شاری کی تائید کی۔ مستقیم نے شاری کے اشارے پر مجھے واپس خندق میں کھینچنا چاہا، لیکن میں نے اسے جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک نہایت خطرناک کام کر رہا ہوں، لیکن ہم اس خونریز لڑائی کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ تاخیر کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ مجھے ہر صورت میں رسک لینا تھا۔ خندق سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر میں ٹھہر گیا۔ جیپ سے میرا فاصلہ بھی قریباً 50-60 گز ہی تھا۔ میں نے چلا کر کہا، شیخ عاصم، یہ میں ہوں، شاہ جہان۔ 2 سیکنڈ بعد مجھے جیپ کے عقب سے شیخ عاصم کی صورت نظر آئی۔ وہ بے پناہ حیرت سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھنڈا لہرایا اور ساتھ میں اپنا بایاں ہاتھ بھی لہرا دیا۔ شیخ نے مجھے پہچان لیا۔ وہ دوڑ کر چند قدم آگے آ گیا، پھر اچانک ٹھہر گیا۔ شاید اسے خدشہ لاحق ہوا تھا کہ مخالف سمت سے کہیں کوئی گولی نہ چلا دے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، عاصم، اپنے ساتھیوں کو ہدایت کرو کہ گولی مت چلائیں، ادھر سے بھی کوئی فائر نہیں کرے گا۔ عاصم کی آواز تو مجھ تک نہیں پہنچی، لیکن اس کے انداز سے پتہ چلا کہ وہ اپنے قریب کھڑے یاسر کو کچھ سمجھا رہا ہے۔ یاسر سے بات کرنے کے بعد عاصم میری طرف بڑھا۔ میں نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس کے قریب چلا آیا۔ عاصم نے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس کے چہرے پر ہیجان کے تاثرات تھے۔ بیماری نے اسے کافی کمزور کر رکھا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے عاصم؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم تمہارے لیے کس قدر پریشان رہے ہیں؟ مجھے تمہاری پریشانی کا اندازہ ہے، عاصم نے جذباتی لہجے میں کہا۔ پھر ایک لمحے کا توقف کر کے بولا، غزالہ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اچانک میرے اور غزالہ کے درمیان ایک بلند دیوار حائل ہو گئی ہے۔ وہ جو پچھلے دنوں میں میرے کچھ قریب آئی تھی، ایک دم پھر لامتناہی فاصلوں پر چلی گئی تھی۔ لیکن یہ دوری تو ایک ٹھوس حقیقت تھی اور عاصم کی صورت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ غزالہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی یہیں موجود ہے، اسی میدان جنگ میں۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟
کیسے شروع ہوئی یہ ساری مارا ماری؟ یہ باتیں یہاں کھڑے ہو کر کرنے کی نہیں ہیں، ان کے لیے مکمل سکون اور اطمینان چاہیے، جبکہ یہاں انگلیاں تو لبلبی پر رکھی ہیں۔ تو چلو آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کہاں؟ اس ٹیلے کے پیچھے خیمے لگے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھی اچانک حملہ کر دیں؟ بظاہر تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ دونوں طرف کے کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں، دونوں طرف غم و غصہ بھی عروج پر ہے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کیا تمہارے آدمی تمہارے قابو میں ہیں؟ قابو میں ہے تو کہہ رہا ہوں نا کہ فائرنگ نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر تمہیں خدشہ ہے تو میں دوبارہ سختی سے ہدایت کروا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم انہیں ہدایت بھجواؤ، میں بھی واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو فائرنگ بند کرنے کی تاکید کر کے آتا ہوں۔ شیخ اپنے پڑاؤ کی طرف نکل گیا، میں اپنے پڑاؤ کی طرف آ گیا۔ قریباً 5 منٹ بعد ہم پھر جلی ہوئی جیپ کے ڈھانچے کے پاس ملے۔ شیخ مجھے لے کر اپنے پڑاؤ میں آ گیا۔ یہاں کم و بیش 10 خیمے استادہ تھے۔ سواری کے جانور ان خیموں کے عقب میں باندھے گئے تھے۔ خیموں کے آس پاس بہت سا سامان بکھرا تھا، یقیناً یہ نئے آنے والوں کا سامان تھا۔ یہاں مجھے لہیم شہیم شیخ یاسر بھی نظر آیا۔ ہم ایک کشادہ خیمے میں داخل ہوئے۔ کمر کی تکلیف کے باعث عاصم جھک کر چل رہا تھا۔ خاص مٹیریل سے بنا ہوا یہ خیمہ اندر سے کافی ٹھنڈا تھا۔ یہاں روزمرہ ضروریات کے علاوہ دیگر سامان کے علاوہ چھوٹا سا واٹر کولر بھی موجود تھا۔ میں اور عاصم ایک دری پر قریب بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ ایک دوسرے کے لیے ہمارے پاس بے شمار سوالات تھے۔ سوال کرنے میں پہل شیخ نے ہی کی۔ وہ بولا، میں تم سے زیادہ بے صبری محسوس کر رہا ہوں۔ پہلے تم بتاؤ کہ میرے بعد ہوا کیا، اور تم اب تک تھے کہاں پر؟ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں نے اس بندر کو مار ڈالا تھا جو تم پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد مسلح بدگمانوں ہمیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ ہاں، وہ واقعہ میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اگر تم بر وقت گولی نہ چلاتے تو وہ خونی جانور یقیناً میری گردن ادھیڑ دیتا۔ اس کے لیے مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ بندر کی ہلاکت کے بعد بدوؤں نے مجھ پر جال پھینک کر مجھے پکڑ لیا تھا۔ وہ مجھے غزالہ کو بچے سمیت اپنی بستی میں لے آئے۔ یہ بستی یہاں سے قریباً 1 دن کی مسافت پر مغرب کی جانب واقع ہے۔ پورا ایک قبیلہ اس بستی میں آباد ہے۔ قبیلے کا سردار عرصہ 4-5 سال سے بستر علالت پر ہے۔ اس کی جوان سال بیٹی شاری قبیلے کی سربراہی کرتی ہے۔ جو بندر ہلاک ہوا وہ شاری کا ہی تھا۔ وہ شراب پی کر بھاگ نکلا تھا۔ شاری کے کارندے اس کے تعاقب میں تھے۔ شاری ایک نہایت انوکھی اور جنگجو لڑکی ہے۔ اب بھی وہ میرے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ آج ہی کسی وقت تمہارے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے۔ میں اور غزالہ اب تک شاری ہی کی تحویل میں رہے ہیں۔ شروع میں لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ غیریت کا تھا، مگر پھر 1-2 واقعات ایسے ہوئے کہ یہ رویہ اپنائیت میں بدل گیا اور ہمیں بستی میں باقاعدہ مہمان کی حیثیت دے دی گئی۔ کیسے واقعات؟ حیران کن واقعات۔ کم از کم میرے لیے تو یہ حیران کن تھے، شاید تمہارے لیے بھی انکشاف انگیز ثابت ہوں۔ شنکر اور اشارف کے ساتھی ایک بڑے گروہ کی صورت میں ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ عاصم کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، یہ واقعہ بستی میں ہمارے قیام کے 6-7ویں روز پیش آیا تھا۔ اس گروپ میں شنکر کے علاوہ اشارف کا بہنوئی شیخ سالم بھی تھا۔ ان لوگوں نے بستی والوں کو بتایا کہ میں اور غزالہ ان کے مجرم ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے حوالے کر دیا جائے۔ شاری چونکہ میرا بہت احترام کرنے لگی تھی، لہٰذا اس نے انکار کر دیا۔ طے یہ ہوا کہ شنکر اور سالم وغیرہ ہمیں بستی میں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں، کھلے صحرا میں وہ ہمارا پیچھا کر کے اگر ہمیں ڈھونڈ سکیں تو ڈھونڈ لیں۔ ہمیں ایک روز صبح سویرے بستی سے روانہ کر دیا گیا۔ شرائط کے مطابق شنکر اور شیخ سالم کو اپنے ساتھیوں سمیت کم از کم 8 پہر تک بستی میں ہی رکنا تھا، لیکن یہاں بھی شنکر نے اپنی روایتی کمینگی اور عیاری کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ بڑی خاموشی سے ہمارے پیچھے روانہ ہو گیا۔ شیخ بڑی توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ گاہے گاہے وہ سوال بھی پوچھ لیتا تھا۔ میں نے شروع سے آخر تک سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ شنکر کی بدعہدی سے لے کر بستی میں ہماری واپسی تک اور مبارزت کی خونی لڑائی سے لے کر 12 امیرزادوں کی سزائے موت تک سب کچھ میں نے عاصم کو بتا دیا۔ وہ بھوجنکا سنتا رہا۔ آخر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح زخمی شنکر بستی کے شفاخانے سے فرار ہوا اور کس طرح بستی کے لوگ قریباً 1 ماہ تک بیرونی حملے کے شدید خطرے میں گھرے رہے۔ میری رودات کے دوران عاصم کے چہرے کا رنگ کئی بار بدلا۔ میں نے رودات ختم کرتے ہوئے کہا، قریباً 2 ہفتے پہلے میں نے شاری پر زور دے کر کہا کہ وہ ہمیں یہاں سے واپس جانے کی اجازت دے دے۔ میرے اصرار کو دیکھتے ہوئے وہ بالآخر رضامند ہو گئی۔ 5 دن پہلے جب ہم روانہ ہوئے تو بستی کا ایک نوجوان الماجد بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ ہمیں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر بستی سے روانہ کیا گیا۔ ایک مسلح دستہ ہمیں بحفاظت صحرا سے نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ تھا۔ 1 دن کی مسافت پر ہم نے یہاں پڑاؤ کیا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ہماری مدبھیڑ مسلح افراد سے ہو جائے گی
اور ہمیں اپنے دفاع کے لیے یوں مورچہ زن ہونا پڑے گا۔ شروع میں ہمارا یہی خیال تھا کہ ہمارا راستہ روکنے والوں کا تعلق شنکر سے ہے، لیکن جب شنکر کی شکل نظر نہ آئی تو ہم تذبذب میں پڑ گئے۔ میں نے ان لوگوں سے بہت پوچھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ تمہارے یاسر نامی ساتھی سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ یہ لوگ 2 گروپس کی شکل میں ہیں اور ایک گروپ ابھی پیچھے آ رہا ہے۔ اپنی طرف سے میں نے بہت کوشش کی کہ یہاں گولی نہ چلے، لیکن تمہیں پتہ ہے ہونی ہو کر ہی رہتی ہے۔ بہرحال پہل یاسر اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ ایک بار یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر دراز ہوتا چلا گیا۔ ہمارے 3 آدمی ہلاک ہوئے جبکہ 2 شدید زخمی ہیں۔ اس طرف بھی کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے زبردست تصادم ہونے والا تھا۔ اچانک ٹیلیسکوپ پر میری نگاہ تم پر پڑ گئی اور میں نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ میری تمام بات سننے کے بعد عاصم نے گہری سانس لی اور اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں پھیل گئیں۔ نیا سگار سلگا کر وہ بولا، میرا خیال ہے کہ اب تم میرے بارے میں سننا چاہو گے۔ کیوں نہیں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ غزالہ اور میں کتنا پریشان رہے ہیں تمہارے بارے میں۔ میری درخواست پر شاری نے 10-15 افراد مسلسل تمہاری تلاش پر لگا رکھے تھے۔ قریباً ہر روز ہی میں شاری سے اس بارے میں پوچھتا تھا، بلکہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی میرا پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ عاصم کا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ کیا واقعی؟ میں جانتا ہوں تمہیں آسانی سے یقین نہیں آئے گا، لیکن حقیقت کو نہ مانا جائے تو وہ جھوٹ نہیں بن جاتی۔ بے شک مجھے بھی احساس تھا کہ میں تمہیں سخت پریشانی میں چھوڑ آیا ہوں اور سخت مصیبت میں بھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ جلد از جلد واپس تم تک پہنچوں اور تمہیں زہریلے صحرا سے نکال لوں، لیکن اس میں کچھ تاخیر ہوئی۔ بہرحال میری رودات کو زیادہ طویل نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہی ہوگا جب اس منحوس بندر نے مجھ پر حملہ کیا تو پسٹل میرے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ میں دور تاریکی میں کھڑا تھا، لہٰذا جب بدبوؤں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاس بھاگ نکلنے کا موقع ہے، لیکن میں شدید الجھن میں تھا۔ تم دونوں کو سخت مشکل میں چھوڑ کر نکل جانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہاں رک کر بھی میں تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ اگر پسٹل میرے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ میں خاموشی سے کھسک گیا۔ ابھی میں 40-50 قدم ہی دور آیا تھا کہ ایک بدو نمودار ہوا اور اس نے مجھے رائفل کے نشانے پر رکھ لیا۔ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میرا خیال تھا کہ مسلح بدو مجھے واپس تم لوگوں کے پاس لے جائے گا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرا قیاس غلط ہے۔ بدو کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ اس کی نگاہیں میرے ہاتھوں کی قیمتی انگوٹھیوں پر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے انگوٹھیاں اتارنے کا حکم دیا۔ مجھے خطرے کا شدید احساس ہوا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ انگوٹھیاں وغیرہ اتروا کر یہ شخص مجھے مار دے گا اور پھر اپنے ساتھیوں کو بتائے گا کہ اس نے مجھے فرار ہونے سے روکنے کے لیے گولی چلائی تھی۔ میں نے بدو پر جھپٹ پڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگوٹھیاں اتار کر میں نے اس کی طرف بڑھائیں۔ اس نے کہا، میری طرف پھینک دو، لیکن پھر اس خیال سے کہ تاریکی میں انگوٹھیاں ڈھونڈنا مشکل ہوگا اس نے آگے بڑھ کر انگوٹھیاں میرے ہاتھ سے لینا چاہییں۔ میں ایک دم اس پر جھپٹ پڑا۔ رائفل کی نال میں نے جھکا دی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے گری ہوئی رائفل میں نے اٹھائی اور اس کے سر سے لگا دی۔ بعد ازاں میں نے رائفل کے دستے سے اس کے سر پر 2-3 بھرپور ضربیں لگائیں اور اسے بے ہوش کر دیا۔ بے ہوش بدو کو اسی کے اونٹ پر لاد کر میں 2-3 میل دور لے گیا۔ یہاں صحرائی جھاڑیوں کے درمیان مجھے کھوسی نظر آئی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ بدو کا قد کاٹ میرے ہی جیسا ہے۔ اس کا لباس میرے بہت کام آ سکتا تھا۔ میں نے اس کا لباس اتار لیا اور عمامہ سر پر اوڑھ کر نقاب کی طرح چہرے پر لپیٹ لیا۔ شدید ضربوں کی وجہ سے بدو راہی عدم ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی لاش اپنے کپڑوں سمیت کھو کی ریت میں دفن کر دی اور اس کا اونٹ لے کر مشرقی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں 2-3 جگہ مجھے شتر سوار اور گھڑ سوار ملے۔ یہ وہی لوگ تھے جو میری تلاش میں چکرا رہے تھے۔ ایک گھڑ سوار نے مجھے روکا بھی۔ اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ میں چونکہ خود قبائلی ہوں لہٰذا مقامی لہجے میں عربی بول سکتا ہوں۔ میں نے گھڑ سوار کو تسلی بخش جواب دیا اور وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا۔ آدھی رات کے وقت میں جومان نامی بستی میں پہنچا۔ بستی سے باہر ایک نخلستان میں سعد نامی کسان سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے اس کی جھونپڑی میں تھوڑی دیر آرام کیا۔ اپنی ایک قیمتی انگوٹھی کے عوض میں نے سعد سے ایک سرخ اونٹنی حاصل کی۔ اس کے علاوہ وافر مقدار میں پانی اور راشن وغیرہ بھی لیا۔ صبح سویرے میں جومان سے روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ صحرا سے نکلنے کے لیے مجھے کٹھن سفر کی مشکلات سہنا ہوں گی۔ اپنے سفر کے دوسرے روزی میں راستے سے بھٹک گیا اور میرے 3 دن ضائع ہو گئے۔ تاہم راستہ مل جانے پر میں نے بڑی احتیاط سے سفر دوبارہ شروع کیا۔ ایک رات کو جب میں خیمے میں آرام کر رہا تھا تو ایک تیز چبھن سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بچھو یا کسی دوسرے زہریلے کیڑے نے کاٹ کھایا تھا۔ عاصم نے اپنی پینٹ کا پائچہ اٹھا کر مجھے پنڈلی دکھائی۔ ایک جگہ بوٹ پالش کے ڈبیا کے قطر کا نیلگو نشان تھا۔ اس نشان کے ارد گرد جلد پر جھریاں سی پڑ گئی تھیں۔
اندازہ ہوتا تھا کہ یہ نشان 3-4 ہفتے پرانا ہے۔ شام تک مجھے تیز بخار ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اسی روز میں ایک چھوٹی سی صحرائی بستی سوق حامد پہنچ گیا۔ بستی میں اترتے اترتے میں نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگلے 15-20 دن میرے لیے ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ بس کبھی کبھی آنکھ کھلتی، غنودگی کی حالت میں مجھے اپنے آس پاس چند چہرے نظر آتے تھے، تب ایک بار پھر میں اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ 2-3 ہفتوں بعد میری طبیعت کچھ سنبھلی اور میں اپنے حالات کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ بہرحال اتنی سکت مجھ میں اب تھی کہ میں بات کر سکتا یا کم از کم اٹھ کر خود سے بیٹھ سکتا تھا یا کروٹ بدل سکتا تھا۔ 10-15 دن کے بعد جب مجھے اپنی حالت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو میں نے سفر دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس گھرانے نے میری تیمارداری کی تھی وہ مجھے سفر کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن میرا دھیان ہر گھڑی تمہاری اور غزالہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ بمشکل میں نے ان لوگوں سے اجازت لی اور روانہ ہو گیا۔ باقی سفر کی رودات بھی خاصی طویل اور دردناک ہے۔ بہرحال میں اپنے سفر کے 5ویں روز صحرا سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ابوظہبی میں میری گمشدگی کا چرچا تھا۔ یہاں مجھے کئی ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں اپنے فیملی ڈاکٹر سے چیک اپ کرا بیٹھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے جسم میں زہریلے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے زبردستی کلینک میں داخل کر کے پورا 1 ہفتہ زیر علاج رکھا۔ بہرحال اپنے ان مسائل کو جھٹک کر میں جلد از جلد واپس پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ایک پارٹی تیار کی۔ چند ایسے افراد کی خدمات حاصل کی گئیں جو صحرا میں مہمات سر کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ یاسر بھی ان میں سے ایک ہے۔ صحرا میں سفر کے لیے 4 خصوصی جیپوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر فرد کے لیے لائسنس یافتہ اسلحے کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہ ساری کارروائی بڑی رازداری سے کی گئی۔ ابوظہبی میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ میں واپس آ چکا ہوں اور ابوظہبی میں موجود ہوں۔ یہ رازداری اشارف اور اس کے کارندوں کی وجہ سے بڑھتی گئی۔ پچھلے ہفتے ہم ابوظہبی سے روانہ ہوئے۔ صحرا میں 1 دن تک ہم نے اکٹھے سفر کیا، پھر پروگرام کے مطابق ہم 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروپ کی قیادت یاسر کے پاس تھی، دوسرا میرے ساتھ تھا۔ ہمیں 2 مختلف راستوں پر سفر کرتے ہوئے سوق حامد نامی صحرائی بستی میں ملنا تھا۔ دراصل میں اس مقام کا درست اندازہ نہیں لگا سکتا تھا جہاں مسلح بدوؤں سے ہماری مدبھیڑ ہوئی تھی اور بندر والا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہاں، اس مقام کا مکمل نقشہ میرے ذہن میں موجود تھا۔ میں نے یاسر وغیرہ کو تفصیل سمجھا دی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ وہاں کس قسم کے درخت ہیں اور زمین کی مختلف رنگت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ لیکن یہاں یہ اپسیٹ ہوا کہ راستے میں یاسر اور اس کے ساتھیوں کا ٹاکرا تمہارے ساتھ ہو گیا اور تم لوگ آپس میں الجھ گئے۔ ہم پروگرام سے 1 دن پہلے یعنی منگل کے روز ہی سوق حامد پہنچ گئے تھے۔ وہاں ہم نے 2 دن تک یاسر اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کیا۔ آخر پریشان ہو کر ہم ان کی تلاش میں نکلے۔ ہمارے پاس چھوٹی رینج کا ایک وائرلیس سیٹ بھی موجود تھا۔ آج صبح سویرے اس وائرلیس سیٹ پر ہمیں سگنل موصول ہوا اور ہمیں پتہ چلا کہ یاسر جنوب کے رخ پر 2.5-3 میل دور موجود ہے، تو ہم یہاں پہنچ گئے۔ عاصم کی رودات ختم ہوئی تو ہم دونوں کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ اپنی اپنی جگہ ہم دونوں ہی واقعات کی کڑیاں جوڑ رہے تھے۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ عاصم نے کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بولا ہے، مگر اس کی پنڈلی پر نیلگو نشان اور اس کی قدرے گری ہوئی صحت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ بیمار رہا ہے۔ پھر بھی واپس آنے میں اس نے غیر ضروری تاخیر کی تھی۔ نہ جانے کیوں، نہ چاہنے کے باوجود مجھے اس کی سری لنکا والی بے حسی یاد آ رہی تھی۔ اس وقت وہ غزالہ کو شدید بیماری کی حالت میں چھوڑ کر امارات چلا گیا تھا اور سیر و شکار میں مصروف رہا تھا۔ حالات کتنے غیر متوقع ثابت ہوئے تھے۔ یاسر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر ہمیں 95% یقین ہو گیا تھا کہ شنکر کمک لے کر واپس آ گیا ہے، مگر یہ بالکل ہی دوسرا معاملہ نکلا۔ ہم شیخ عاصم کو بھلا بیٹھے تھے، لیکن وہ اچانک نمودار ہو گیا۔ میں غزالہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ خبر نہیں کیوں لیکن دل پر چوٹ سی لگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جہاں اتنا انتظار کیا تھوڑا سا اور کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے دونوں طرف کے مورچہ بند رائفل برداروں کو پیچھے ہٹا لیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی بھڑک اٹھے۔ میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اصل مسئلہ تمہارا ہے۔ یہ صحرائی لوگ بڑے بد دماغ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہلاکتوں کا بدلہ لینے کے لیے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیں۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، میں انہیں سمجھا لیتا ہوں۔ بندے تو دونوں طرف کے مارے گئے ہیں۔ میں اپنے پڑاؤ واپس پہنچا۔ میں نے ابھی تک کسی کو اصل بات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ الماجد، شاری اور مستقیم سب مسترد تھے۔ میں نے انہیں خوشخبری سناتے ہوئے کہا، محاصرہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ان مسلح افراد کا تعلق شنکر سے نہیں ہے، یہ شیخ عاصم اور اس کے ساتھی ہیں۔ میں بھی شیخ سے مل کر آ رہا ہوں۔ میرے منہ سے شیخ عاصم کا نام غزالہ نے بھی سن لیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس رنگ میں حیرت کے ساتھ اطمینان بھی تھا۔ پھر یہ حیرت اور اطمینان خوشی میں ڈھل گئے۔ مجھے غزالہ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دشوار محسوس ہوا۔
میں نے اپنی تمام پر توجہ شاری پر مرکوز کر دی۔ وہ کہہ رہی تھی، کہاں ہے شیخ عاصم؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں ابھی تمہیں اس سے ملواؤں گا۔ اوہ خدا! اس نے گہری سانس لی اور رائفل کو کندھے سے لٹکا کر ریت کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ پچھلے 4-5 روز سے وہ جس شدید تناؤ کا شکار رہی تھی وہ ایک دم ختم ہو گیا۔ کچھ یہی کیفیت الماجد اور مستقیم وغیرہ کی بھی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مخالفین اپنی خندقیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میرے اشارے پر مستقیم نے بھی اپنے تمام ساتھیوں کو ہدایت کر دی کہ وہ خندقوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ انہوں نے مستقیم اور شاری کے حکم کی تعمیل کی تھی، حالانکہ ان کے چہروں سے ناگواری ظاہر ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تھے وہ لوگ۔ وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ انہیں رون سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لڑنے مرنے میں لذت محسوس کر رہے تھے۔ غزالہ جھجکتی ہوئی میرے قریب چلی آئی۔ بچہ اس کی گود میں تھا۔ کہاں ہے عاصم؟ بس تھوڑا انتظار اور کر لو۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ شاید میرے الفاظ میں طنز کا عنصر تلاش کر رہی تھی، لیکن وہاں طنز نہیں تھا، کرب کی ایک لہر سی تھی۔ ممکن ہے اس نے محسوس کی ہو، ممکن ہے نہ کی ہو۔ شاری مکمل صورتحال جاننے کے لیے بےتاب نظر آتی تھی۔ میں اسے خیمے میں لے آیا اور مختصر الفاظ میں اسے ضروری باتوں سے آگاہ کیا۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ شیخ ایک بدو کا لباس پہن کر اور اس کی سواری پر فرار ہو گیا تھا۔ شاری نے عاصم کے بارے میں کئی سوالات کیے، جس کے میں نے تسلی بخش جواب دیے اور اسے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ بدعہدی نہیں کرے گا۔ شاری نے کہا، میں پھر بھی اندیشہ محسوس کر رہی ہوں۔ لڑائی میں ہمارے 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ تمہارے کہنے کے مطابق دوسری طرف کے 6 کے قریب بندے مارے گئے ہیں۔ 2 طرفہ لڑائی میں تو سب چلتا ہی رہتا ہے۔ باقی اگر تم نے تعداد ہی پوری کرنی ہے تو پھر تم اس بندے کی ہلاکت بھی اس حساب میں شامل کر لو جو فرار کے وقت شیخ عاصم کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ تم اپنے پالتو سوبالو کا خون بہا بھی طلب کر سکتی ہو۔ یوں دونوں طرف کی ہلاکتوں میں تھوڑا ہی فرق رہ جائے گا۔ شاری شیخ اور اس کے ساتھیوں کی جنگی طاقت سے پریشان نظر آتی تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اسے مطمئن کر لیا۔ دونوں طرف سے فائر بند ہو چکا تھا اور رائفل مین بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میں غزالہ اور بچے کو لے کر عاصم کے پڑاؤ میں آ گیا۔ ہم اس خیمے میں داخل ہوئے جو شیخ عاصم کے لیے مخصوص تھا۔ شیخ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ غزالہ کو دیکھتے ہی وہ بے تابانہ اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کا منہ چوم لیا۔ میں الٹے قدموں خیمے سے باہر نکل آیا۔ ان دونوں کا ملاپ کا منظر کسی زہریلے تیر کی طرح میری نگاہوں میں کھپ گیا تھا۔ چند لمحے بعد شیخ عاصم نے مجھے پکارا۔ اس کی پکار پر میں خیمے میں گیا۔ غزالہ آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ شیخ گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا اور پھر خادم کو آواز دی۔ خادم اندر آیا تو عاصم نے مجھے اور غزالہ کو واٹر کولر سے ٹھنڈا پانی پلوایا۔ اس جہنمی صحرا میں ٹھنڈے پانی سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نعمت شیخ عاصم کے پاس موجود تھی۔ خبر نہیں کہ وہ اس پانی کو اب تک ٹھنڈا رکھنے میں کیوں کر کامیاب ہوا تھا۔ شاہ جہان، سب سے پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے غزالہ کی دیکھ بھال کی اور اسے میری کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تمہارے شکریہ سے اپنائیت کے بجائے بیگانگی کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو تم ہی بتا دو اپنائیت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ تم تو ایسے معاملوں میں بہت تجربے کار ہو، لفظوں کا بہترین استعمال کر سکتے ہو۔ عاصم کے لہجے میں چھپی ہوئی وہی طنز کی دھار تھی جو اکثر مجھے بے حال کر دیا کرتی تھی۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ غزالہ کی نگاہ عاصم کی پنڈلی پر پڑ گئی۔ وہ ننگے پاؤں بیٹھا تھا اور قالین پر بیٹھنے سے اس کی پتلون کا پائچہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا تھا۔ یہاں کیا ہوا عاصم؟ سمجھے چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ چوٹ تو نہیں ہے، یہ تو کسی کیڑے نے کاٹا ہے۔ بیوی کا ڈاکٹر ہونا بھی ایک مصیبت ہی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بندہ 24 گھنٹے اسپتال میں ہے، اور اگر بیوی غزالہ جیسی ہو تو لگتا ہے کہ ICU میں ہے۔ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ پہننا ہے، یہ دیکھنا ہے، ایسے سونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں کیا پتہ شاہ جہان ڈیئر، تم نے تو ابھی تک بیوی دیکھی ہی نہیں، ڈاکٹر بیوی تو دور کی بات ہے۔ میں خاموش رہا تو عاصم نے ذرا توقف کے بعد گہری سانس لی اور غزالہ کو مختصر الفاظ میں بتانے لگا کہ اس کی پنڈلی پر یہ نیلکو نشان کیسا ہے۔ غزالہ پریشانی کے عالم میں سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کا تاثر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خبر نہیں کہ چپکے چپکے ایک ایسی تبدیلی آ گئی تھی میرے اندر۔ سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے بھی میں ایک عام رقیب کے سے انداز میں سوچنے لگا تھا۔ غزالہ کے ساتھ عاصم کی گفتگو طویل ہوتی جا رہی تھی۔ میں بیکار بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ باہر جا کر حالات کا جائزہ لے لوں۔ میں کھڑا ہوا تو عاصم بولا، کہاں جا رہے ہو؟
پڑاؤ کی طرف جا رہا ہوں. شاری کو بتاتا ہوں کہ تم اس سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تم اسے یہاں لے آؤ. کیوں نہ ہم وہاں چلیں، یوں ان کا اعتماد بھی بڑھے گا. غزالہ بولی. چلو ایسا کر لیتے ہیں. میرے ساتھ عاصم اور غزالہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. ایک لمحے کے لیے غزالہ کی نظر مجھ سے ملی. اپنے اور میرے درمیان اچانک پیدا ہو جانے والے فاصلے کو یقیناً اس نے بھی محسوس کیا تھا. ہم خیمے سے باہر نکلے. اب 10-11 کا وقت تھا. سورج آنکھیں دکھا رہا تھا اور ریت کا ہر ذرہ علمان پکارتا ہوا محسوس ہوتا تھا. اتنی چمک تھی دھوپ میں کہ آنکھیں چندھیا رہی تھیں. رائفل برداروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہم اپنے پڑاؤ کی طرف بڑھے. میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب اس صحرا کے چنگل سے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے. میں سب سے آگے تھا. میرے پیچھے عاصم اور آخر میں غزالہ تھی. ابھی ہم جلی ہوئی جیپ کے ڈھانچے سے تھوڑی ہی دور تھے کہ اچانک عقب سے ایک سریلی نسوانی چیخ سنائی دی. اس کے ساتھ ہی دوڑو پکڑو کی آوازیں بھی آئیں. شیخ عاصم کے پڑاؤ میں ایک دم کوہرام مچ گیا. میں اور عاصم ٹھٹک کر رک گئے. پھر میری نگاہ خیموں کے درمیان ایک دراز قد شخص پر پڑی. اس کے ہاتھ میں کوئی خنجر نما شے تھی. وہ بڑی تیزی سے جھک کر بھاگ رہا تھا. انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہ کوئی مفرور شخص ہو. وہ ہم سے قریباً 10 گز کی دوری سے گزرا تھا. او گاڈ، پکڑو اسے! عاصم کے منہ سے اچانک نکلا. وہ غیر ارادی طور پر بولا تھا. میں نے فرار ہونے والے آدمی کے پیچھے دوڑ لگائی. بھاگتے بھاگتے میں نے اپنا ماؤزر قمیض کے نیچے سے نکالا. ریت پر تیزی سے بھاگنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب مجھے اس کی خاصی پریکٹس ہو چکی تھی. برق رفتاری سے میں نے 60-70 میٹر کا فاصلہ طے کیا. مجھے بھاگنے والے کی جھلک نظر آئی. وہ سواری والے جانوروں کے قریب سے گزرا تھا اور ان کے پیچھے اوجھل ہو گیا تھا. اسی دوران میں پڑاؤ کی شمالی جانب سے عاصم کے چند کارندوں نے بھاگنے والے پر فائر کر دیا. اس سے بھاگنے والے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ہاں، ایک اونٹ زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا. دوسرا نقصان اس فائرنگ سے یہ ہوا کہ میں نے شاری کے پڑاؤ کی طرف ہلچل دیکھی. شاید وہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید دوبارہ فائرنگ شروع ہونے والی ہے، لہٰذا وہ اپنی پوزیشنوں پر آ گئے. بھاگنے والا اونچے نیچے ٹیلوں کے پیچھے اوجھل ہو گیا. میں ان ٹیلوں میں پہنچا تو وہ کہیں نظر نہیں آیا. ہاں، ہموار ریت پر اس کے قدموں کے نشانات ضرور دکھائی دے رہے تھے. میری انگلی ماؤزر کی لبلبی پر تھی. تیزی مگر احتیاط سے میں آگے بڑھتا گیا. ٹیلوں کے پیچھے بڑے بڑے سیاہ پتھر بھی تھے اور ان کے قریب خشک صحرائی گھاس موجود تھی. اس گھاس کی لمبائی کہیں 5 فٹ تک بھی تھی. اس گھاس کے کنارے تیز تھے اور یہ جسم کے عریاں حصوں کو لہو لہان کر دیتے تھے. مجھے یقین تھا کہ مفرور شخص انہی پتھروں اور گھاس کی اوٹ میں کہیں موجود ہے. میں نے ہوائی فائر کیا اور چلا کر انگلش میں بولا، جہاں بھی ہو باہر نکل آؤ ورنہ مارے جاؤ گے. جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی. میں قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھتا گیا. بڑے بڑے سیاہ پتھر دھوپ میں تپے ہوئے تھے اور انہیں ہاتھ لگانا تک دشوار تھا. اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ مفرور ایک بڑے پتھر کے عقب میں موجود ہے. میں آواز پیدا کیے بغیر اس چٹان نما پتھر پر چڑھ گیا. احتیاط سے دوسری جانب دیکھا تو وہ مجھے پتھر کے ساتھ لگا نظر آیا. ایک چمکدار چاقو اس کے ہاتھ میں تھا. پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے ماؤزر کے زور پر ہینڈز اپ کرا دوں، لیکن وہ اپنے لباس سے بدبو نظر آتا تھا. جسم پر سفید قبا تھی. سر پر نسواری رنگ کی پگڑی تھی جو اس نے ڈھانٹے کی طرح باندھ رکھی تھی. عین ممکن تھا کہ میں اسے ماؤزر دکھاتا تو وہ چاقو مجھے کھینچ مارتا اور گولی کی پرواہ کیے بغیر بھاگ نکلتا. میں نے اپنے جسم کو تولا اور پتھر کے اوپر سے مفرور کے اوپر چھلانگ لگا دی. اس کے حلق سے اوق کی آواز نکلی اور وہ اوندھے منہ میرے نیچے گرا. میرے جسم کا بوجھ اس کی پشت پر تھا. میں نے اس کے چاقو والے ہاتھ کو دبوچا مگر وہ میری توقع سے زیادہ پھرتیلا اور زور آور نکلا. کسی خون آشا مچھلی کی طرح اس نے میرے نیچے حرکت کی اور تڑپ کر مجھے پشت کے بل پتھر پہ دے مارا. میری آنکھوں میں ستارے سے ناچ گئے مگر میں نے اس پر اپنی گرفت ختم نہیں کی. میں نے اس کی گردن اپنے دائیں بازو کی گرفت میں لینے کی کوشش کی. گردن گرفت میں آ جاتی تو میں ایک لمحے میں اسے بے بس کر ڈالتا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کچھ اور بڑھ گئی کہ وہ میرا یہ داؤ صاف بچا گیا. اس کے جسم میں کسی جنگلی گھوڑے کی سی قوت تھی. اس نے میری تھوڑی پر سر کے عقبی حصے کی ضرب لگائی. جواب میں نے اس کی پسلیوں میں گھٹنے کی چوٹ رسید کی. وہ غرایا اور مجھے اپنے عقب سے جھٹکنے کے لیے زور لگانے لگا. اس کی غراہٹ اور زور آوری مجھے کچھ یاد دلا رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ میں جنگلی گھوڑے جیسے اس سرکش جسم سے پہلے بھی کبھی زور آزمائی کر چکا ہوں. کبھی پہلے بھی سر کی ایسی ہی ضرب میری تھوڑی پر لگ چکی ہے اور کبھی پہلے بھی کوئی اسی طرح اپنی گردن میرے بازو کے شکنجے سے صاف بچا چکا ہے. میرا یہ جانا پہچانا حریف کون تھا؟ کون ہے یہ شخص؟
سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ ساری باتیں میرے ذہن سے گزر گئیں۔ ایک دم ذہن کے کمپیوٹر میں برقی لہر تڑپی۔ مجھے چند موسم پہلے کا ایک ابرآلود دن یاد آ گیا۔ میں ایسے ہی شخص سے گتھم گتھا تھا، لیکن کون تھا وہ شکل اور وہ لمحہ میری گرفت میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اور میرا مد مقابل لڑتے ہوئے اب صحرا کی گرم ریت پر گر گئے تھے۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ میرے مد مقابل کی آواز تھی۔ اگر صحرا پھٹ جاتا یا آسمان ٹوٹ پڑتا یا میرے ارد گرد کے تمام سیاہ پتھر زندہ ہو کر جانداروں کی طرح بولنے لگتے تو بھی مجھے اتنی حیرت نہیں ہوتی جتنی یہ آواز سن کر ہوئی تھی۔ میں پاکستان سے سینکڑوں میل دور اس لق و دق صحرا میں یہ آواز سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے یار صفدر کی آواز تھی۔ اسی نے مجھے شاہ جہان صاحب کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے وحشت میں ہاتھ مارا اور اس کی پگڑی گرا دی۔ وہ واقعی صفدر تھا۔ اس کے چہرے پر معمولی سی تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ یہ ریڈی میڈ میک اپ کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے باوجود میری آنکھ کے لیے اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ وہ 100% صفدر ہی تھا، میرا یارغار، میرا ہمدم، میرا ہم نفس، روشن آنکھوں اور چوڑے شانے والا وہ گبرو جو جب میرے کندھے سے کندھا ملاتا تھا تو مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے سامنے روئی کے ٹکڑوں کی طرح اڑنے لگتے تھے اور حوادث کی دیو قامت لہریں ہمارے پاؤں چھو کر واپس چلی جاتی تھیں۔ صفدر کا ساتھ میرے اندر ایک ایسا جوش و خروش بھر دیتا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اوہ صفدر تم! میں نے لپک کر اسے دبوچ لیا، لیکن اب میری گرفت میں دشمنی کا غضب نہیں بلکہ محبت کی وارفتگی تھی۔ ہم دونوں بغل گیر ہوئے اور پھر پیچھے ہٹ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسی موقع پر وہ لوگ جو پڑاؤ سے صفدر کے پیچھے بھاگے تھے موقع پر پہنچ گئے۔ وہ سب شیخ عاصم کے ساتھی تھے۔ ان میں سے کئی ایک کے ہاتھ میں رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اور صفدر کو یکجا دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ صفدر نے انہیں دیکھا تو چاقو بند کر کے اپنی قبا کی جیب میں رکھ لیا۔ کہ کیا معاملہ ہے؟ عاصم کا ایک کارندہ تنک کر بولا۔ معاملے کا تو مجھے بھی ٹھیک سے پتہ نہیں تھا، لیکن بدتمیز کارندے کو جواب دینا بھی ضروری تھا۔ میں نے صفدر کی طرف اشارہ کر کے کارندے سے کہا، اوے گھامڑ، تم نے سے پہچانا نہیں؟ اسی سے تو تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے۔ آج دعوت ولیمہ تھی، یہ مجھے بلانے آیا تھا، تم پتہ نہیں کیا سمجھ کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں بہنوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کیوں شروع میں بہن کا گھر اجاڑنے پر تل گئے ہو؟ اسی دوران شیخ بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ یہ لوگ جیپ پر سوار ہو کر آئے تھے۔ جیپ کی پچھلی نشست پر غزالہ بھی موجود تھی۔ میری طرح وہ بھی تھوڑی سی کوشش کے بعد صفدر کو پہچان گئی۔ میری طرح اس کی آنکھیں بھی کھلی رہ گئیں۔ شیخ بڑے غور سے کبھی مجھے اور کبھی صفدر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میرا تو خیال ہے تم بھی سے پہچانتے ہو۔ کچھ جانا پہچانا سا تو لگتا ہے مجھے۔ یہ کوئی ساتھی ہے تمہارا کیا؟ پہلے تم یہ بتاؤ یہ تمہارے پڑاؤ میں کیسے آیا اور تمہارے بندے اس کے پیچھے کیوں بھاگے؟ 5-6 دن پہلے ہم نے اسے پڑاؤ میں سے پکڑا تھا۔ یہ خیمے میں سے سامان چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامان نہیں، پانی چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں۔ صفدر نے تصحیح کی۔ وہ اردو میں بولا تھا۔ اردو سے شیخ عاصم کو بہت چڑھاتی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی ایسی بات نہیں کر جس سے تمہیں غصہ ہے۔ لیکن یہ ہے کون؟ یہ باتیں یہاں کھڑو کے کرنے کی نہیں ہیں۔ چلو پڑاؤ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہم سب پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیخ نے مجھے اور صفدر کو بھی اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا لیا تھا۔ پڑاؤ کے قریب پہنچے تو اندازہ ہوا کہ صورتحال دونوں طرف کشیدہ ہے۔ دونوں طرف کے رائفل مین ایک بار پھر خندقوں میں پوزیشن لے چکے تھے اور ذرا سی غلط فہمی کے سبب خون ریز فائرنگ شروع ہو سکتی تھی۔ دراصل جب شیخ کے کارندوں نے بھاگتے ہوئے صفدر پر فائر مارے تو شاری اور اس کے ساتھیوں کا چونکنا لازمی ہو گیا۔ وہ یہی سمجھے کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً پوزیشنیں لے لی۔ انہیں دیکھ کر شیخ کے ساتھیوں نے بھی رائفلیں سنبھال لی تھیں۔ پڑاؤ میں پہنچ کر شیخ نے اپنے ساتھیوں کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی اور انہیں خندقوں سے باہر نکال لیا۔ میں نے بھی جا کر شاری اور الماجد وغیرہ کو تسلی دی اور انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے کہنے پر شاری نے 2-3 رائفل برداروں کے سوا سب کو خندقوں سے نکال لیا۔ میں واپس شیخ کے پاس پہنچا۔ وہ بے قراری سے خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ صفدر کو دوسرے خیمے میں بٹھایا گیا۔ میرے خیمے میں داخل ہوتے ہی شیخ نے پوچھا، ہاں کون ہے یہ بندہ؟ پہلے یہ بتاؤ یہ بندہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ ہم ابوظہبی سے پچھلے منگل کو روانہ ہوئے تھے۔ صحرا میں سفر کرتے ہمیں دوسرا دن تھا۔ رات کو اچانک مجھے شور و غل سنائی دیا۔ میں خیمے سے باہر آیا تو یاسر وغیرہ نے اس شخص کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یاسر کے ساتھیوں میں سے ایک نیم بے ہوش ریت پر پڑا تھا۔
یاسر نے بتایا کہ یہ شخص خیمے میں چوری کی نیت سے داخل ہوا ہے۔ پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس نے ہمارے بندے کے سر پہ لٹھ مار کر تو شدید زخمی کر دیا۔ پکڑنے کے بعد اس آدمی سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن یہ صرف اردو بولتا رہا۔ اس نے ظاہر کیا کہ یہ انگلش یا عربی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا۔ مجبوراً ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ جب کوئی مترجم ملے گا تو اس سے بات کا مطلب سمجھا جائے گا۔ میں نے یاسر کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اس کی طرف سے پوری طرح ہوشیار رہے۔ یاسر نے اس کی مشقیں کس رکھی تھیں۔ صبح اور شام کے وقت صرف تھوڑی دیر کے لیے آزاد کیا جاتا تھا۔ آج پتہ نہیں اس نے کس طرح رسی کی گرہ ڈھیلی کر لی اور خیمے میں سے چاقو لے کر بھاگ نکلا، اور اب یہ تمہارا شناسہ نکل آیا۔ جب میں نے شیخ کو بتایا کہ یہ میرا یار غار صفدر ہے تو وہ دنگ رہ گیا۔ اوہ گاڈ! اس لیے تو میں کہتا تھا کہ اس کی صورت کو جانی پہچانی لگتی ہے، لیکن یہ شخص یہاں کیسے پہنچا؟ اس سوال کا جواب تو مجھے بھی تمہاری طرح بڑی شدت سے درکار ہے۔ شیخ اور غزالہ کو ان کے خیمے میں چھوڑ کر میں اس دوسرے خیمے میں پہنچا جہاں صفدر مسلح افراد کے درمیان موجود تھا۔ میں نے ان افراد کو باہر جانے کا حکم دیا اور انہیں بتایا کہ اب اس پہرے داری کی ضرورت نہیں۔ وہ معمولی تذبذب کے بعد باہر چلے گئے۔ کافی بھاری ہے تمہارا ہاتھ ویسے۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن آپ نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے تو یوں لگا تھا جیسے کوئی بہت وزنی بوری اچانک مجھ پر آن گری ہے، اور پھر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری مسکین گردن آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی، ورنہ اب تک تو یقیناً منکر نکیر میرا انٹرویو شروع کر چکے ہوتے۔ صفدر کی ایک کوہنی بری طرح چھل گئی تھی اور میری ٹانگ لگنے سے اس کے گھٹنے پر بھی چوٹ آئی تھی۔ میں اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور بڑی توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ سینگ نکل آتے نا تو شاید مجھے اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا تمہیں اچانک دیکھ کر ہوا ہے۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق تو تم انڈیا میں تھے اور مشتبہ کنور اور مسٹر جی کلارک کے ساتھ مل کر نوادرات کا کھوج لگا رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں دیکھ کر میں چکرا گیا۔ میرے چکراتے ہوئے دماغ میں پہلا خیال تو یہی آیا تھا کہ ہم شاید ابوظہبی کے صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے کہیں انڈیا کے صحرائی علاقے راجستھان کی طرف نہ جا نکلے ہوں۔ بندہ بوکھلایا ہوا ہو تو پھر ایسے ہی بے سروپا خیالات آتے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ شاید عزت مآب سائیں علی صاحب نے کوئی ناقابل یقین کرشمہ دکھایا ہے، اور جس طرح وہ آسیب کی طرح ہر جگہ خود پہنچ جاتا ہے نا، اسی طرح اس نے تمہیں پھونک مار کر انڈیا سے ابوظہبی میں لا کر پھینک دیا ہے۔ سائیں کی پھونک کی طاقت سے تو انکار نہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت پھونک پھونک کر پھونک مارتا ہے۔ اس کی پھونکیں سروس کے لیے مخصوص ہیں، اور ہمارا شمار تو ہوتا ہے ارے غیروں میں۔ یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، پہلے تو یہ بتا کہ تو بلائے ناگہانی کی طرح کیسے یہاں نازل ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ بتا کہ پاکستان کی کیا خیر خبر ہے، وہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ آخری خبریں آنے تک تو سب خیریت ہی تھی، اور میرے پاس جو آخری خبر ہے وہ قریباً 4 ہفتے پرانی ہے۔ پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے جب میں انڈیا سے سرپٹ بھاگتا ہوا اسلام آباد اور وہاں سے لاہور پہنچا تھا۔ کیوں؟ سرپٹ کیوں بھاگے تھے؟ کیا انڈیا سے ہیما مالنی تمہارے پیچھے لگ گئی تھی؟ نہیں شاہ جان صاحب، کافی سیریس بات ہے۔ صفدر کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ نوادرات کا کوئی چکر ہے؟ بس یہی سمجھ لیں۔ یہ اس معاملے کی نزاکت اور خطرناکی ہی ہے کہ سخت تکلیف کے باوجود میں آپ تک پہنچنے کے لیے پچھلے قریباً 20 روز سے مسلسل سفر میں ہوں۔ کیسی تکلیف؟ صفدر نے بائیں بازو کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ اس کے بازو پر کوہنی اور کندھے کے درمیانی حصے پر پلسٹر میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ فریکچر ہو گیا تھا۔ 1 مہینہ پہلے مدراس کے ایک ہوٹل میں زبردست مارا ماری ہوئی تھی، اسی کی نشانی ہے یہ۔ اور تم اس ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ دنگا فساد کرتے پھرتے رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دینگا مشتی کی ہے۔ عجیب بے پرواہ آدمی ہو تم۔ ٹوٹی ہڈی کے ساتھ ایسی خرمستیاں کرو گے تو بازو بالکل تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ ہوتا ہے تو ہو جائے، بلکہ اگر ہو بھی چکا ہو تو فکر کی بات نہیں۔ آپ مل گئے نا، بس یہ خوشی اب ہر اندیشے پر حاوی ہو گئی ہے۔ تو تم مجھے تلاش کر رہے تھے؟ ایسی وقت تلاش جناب، میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ پچھلے 20-30 روز سے میں مسلسل سفر میں ہوں۔ انڈیا سے پہلے میں اسلام آباد پہنچا، وہاں سے بائی روڈ لاہور گیا۔ لاہور میں صرف صاحب صاحب سے ملاقات ہو سکی، وہ بھی مختصر سی۔ نامعلوم افراد 2-3 مرتبہ انہیں جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ صاحب صاحب کے سینئر افسران ان کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں، اور انہوں نے صاحب صاحب کے لیے کڑے حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ صاحب صاحب کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ آپ ابوظہبی میں ہیں۔ صاحب صاحب سے ہی مجھے سلطانہ نامی خاتون کا ایڈریس بھی معلوم ہوا۔ صاحب صاحب نے بتایا کہ آپ اس خاتون کے قیام پذیر ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو یہ خاتون آپ کے ٹھکانے کے بارے میں بتا سکتی ہیں۔ ابوظہبی پہنچ کر میں نے بمشکل ان خاتون کا پتہ تلاش کیا، لیکن خاتون کی رہائش گاہ پر پولیس کا پہرا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے اس خاتون کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا ہے۔
اور پھر مجھے چند روز پرانے ایک اخبار سے اس واقعے کی تفصیل معلوم ہو گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ خوبرو مصری خاتون سلطانہ، جو اردو اور فارسی کی ٹیچر بھی تھی، کل عصمت دری کے بعد بے دردی سے قتل کر دی گئی۔ ان کی لاش ابوظہبی کے مضافاتی علاقے میں واقع ایک مکان سے ملی تھی۔ خبر میں سلطانہ کی گمشدہ بچی کا ذکر تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سلطانہ مشہور و معروف صنعت کار شیخ عاصم کے پاس ملازمت بھی کرتی تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سلطانہ شیخ عاصم کو اردو اور غزالہ کو عربی پڑھانے کے لیے ملازم رکھی گئی تھی۔ خبر کے آخر میں یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ قتل شیخ کے خاندان میں موجود چپقلش کا نتیجہ ہو۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے حالات آپ کے لیے نہایت سنگین جا رہے ہیں۔ میں تندہی سے آپ کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے شیخ کے گھر کام کرنے والے ایک باورچی عباس کو پکڑا اور اسے ڈرا دھمکا کر اس سے معلومات حاصل کی۔ میں اس سے غزالہ اور شیخ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کہیں غزالہ کے آثار مل رہے تھے اور نہ ہی شیخ کے۔ عباس نامی یہ باورچی میری توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہوا۔ بہرحال میری مار کھانے کے بعد جب ایک بار اس کی زبان کھلی تو پھر کھلتی ہی چلی گئی۔ اس نے کئی غیر متوقع انکشافات کیے۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ غزالہ اور شیخ سلطانہ کے قتل کے بعد سے گھر میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ کی پہلی بیوی جمیلہ نور بھی نہیں ہے۔ 2-3 دن پہلے تک یہ اندیشہ تھا کہ یہ تینوں کسی دردناک انجام سے دوچار ہو چکے ہیں، لیکن پرسوں اچانک شیخ صاحب تنہا واپس آ گئے۔ وہ پہلے ہی بیمار تھے اور اب اور بھی کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ ریگستان میں سفر کے دوران ان کی پنڈلی پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا تھا، جس کے سبب وہ کئی ہفتے بخار میں مبتلا رہے، لیکن آرام کرنے کے بجائے اب وہ پھر کہیں روانہ ہونے کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تیاری بڑی رازداری سے ہو رہی ہے اور امکان ہے کہ 1-2 روز تک وہ روانہ ہو جائیں گے۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے باورچی کو چھوڑ دیا، لیکن اسے اس قدر ڈرایا دھمکایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واپس جا کر اپنی زبان بند رکھے گا۔ میرے ذہن میں تجسس کا جاگنا قدرتی عمل تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ شیخ کے سفر کا تعلق غزالہ سے ہے اور ہو سکتا ہے آپ سے بھی ہو۔ اس کے علاوہ میرے دل کی یہ گواہی بھی تھی کہ صحرا میں کوئی تشویشناک چکر چلا ہوا ہے۔ میں نے اپنے طور پر شیخ کی حرکتوں پر نگاہ رکھی۔ وہاں مجھے پراسرار سرگرمی کا احساس ہوا۔ اسی دوران میں نے مسٹر جی کلارک کے ایک مقامی دوست کے تعاون سے صحرا میں سفر کی تیاری کر لی۔ ان صاحب نے بغیر کوئی سوال جواب کیے مجھے سامان خوردنوش کے علاوہ 2 اونٹ بھی مہیا کیے۔ میں نے اپنے طور پر بازار سے دیہاتی طرز کا لباس بھی خرید لیا۔ دیہاتی طرز کا لباس خریدنے کے لیے مجھے شہر کے ایک مضافاتی قصبے میں جانا پڑا۔ میں اونٹ پر سوار ہو کر گیا تاکہ سواری کی تھوڑی بہت پریکٹس ہو جائے۔ جب میں شہر کی طرف واپس آ رہا تھا تو ایک منظر نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ میں نے چند شتر سواروں کو دیکھا جو صحرا کی طرف جانے والی سڑک پر رواں دواں تھے۔ کچھ اونٹوں پر سامان بندھا ہوا تھا۔ شتر سواروں میں عباس کو دیکھ کر نے بری طرح چونک گیا۔ عباس کون؟ ابھی تو بتایا آپ کو، یہ شیخ کے باورچیوں میں سے ایک ہے۔ خیر، عباس کو دیکھ کر میری چھٹی حس نے اعلان کیا کہ شیخ عاصم اپنا قافلہ روانہ کر چکا ہے۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں واپس شہر جاتا اور پوری تیاری کے ساتھ شیخ کے تعاقب میں روانہ ہوتا۔ میں جس حالت میں تھا شتر سواروں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ صحرا میں تعاقب کرنے کے بارے میں نے کافی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ صحرا میں کسی شخص یا قافلے کا تعاقب کرنا از حد آسان ہوتا ہے۔ ریت پر قدموں کے نشانات اور جانوروں کا فضلہ وغیرہ راستہ دکھاتا ہے، اور تعاقب کرنے والا اپنے ہدف سے میلوں دور رہ کر بھی تعاقب جاری رکھ سکتا ہے۔ شتر سوار جن میں باورچی عباس بھی شامل تھا جب صحرا میں 10-12 کلومیٹر تک گھس گئے تو مجھے چند مزید شتر سوار نظر آئے اور 5 جیپیں بھی دکھائی دیں۔ یہ صحرا میں استعمال ہونے والی خاص قسم کی جیپیں تھیں جو باہر کھڑی ہیں۔ میں نے اپنا اونٹ ان جیپوں اور شتر سواروں سے کافی فاصلے پر روک لیا۔ اسی روز سے پہر کے وقت اس نہایت کٹھن سفر کا آغاز ہوا جس نے اس قافلے کو اور مجھے یہاں تک پہنچایا۔ بس یوں سمجھے کہ یہ میرے لیے سخت پیاس، گرمی اور ناقابل برداشت چلچلاتی دھوپ کا سفر تھا۔ میں اس قافلے سے قریباً 5 کلومیٹر دور رہ کر تعاقب کر رہا تھا۔ میرے پاس پانی کی صرف ایک چھاگل تھی، مشکل سے 1 لیٹر پانی ہوگا۔ یہ پانی میں نے پہلے ہی روز استعمال کر لیا۔ بس 2-3 گھونٹ بچے تھے جو اگلے روز عین دوپہر کے وقت میرے حلق کو تر کرنے کی ناکام کوشش کر کے ناپید ہو گئے۔ اب میں تھا اور میری جھلسی ہوئی زبان تھی۔ جہنم نظیر صحراؤں کی آدم خور پیاس کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سچ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ شام سے ذرا پہلے تو میرے دل میں آئی کہ واپس چلا جاؤں، لیکن واپس جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ میرے دل کی گواہی تھی کہ شیخ اپنے قافلے کے ساتھ کسی ایسے مقام کی طرف جا رہا ہے جہاں غزالہ موجود ہے، اور شاید آپ بھی۔ میں اب تک بڑی کامیابی اور سہولت سے تعاقب کر رہا تھا اور اس امر کی قوی امید تھی کہ میں کامیابی سے اپنا مقصد حاصل کر لوں گا، لیکن مسئلہ جان عذاب میں ڈالنے والی پیاس کا تھا۔
اس رات مجبور ہو کر میں نے شیخ کے پڑاؤ کا رخ کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ گہری تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے کچھ پانی اور راشن حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ میں ایک منتخب خیمے میں گھس گیا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ خیمے میں پانی اور راشن موجود تھا۔ ایک کونے میں پڑا ہوا واٹر کولر اس وقت مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے تو اپنا حلق تر کیا، پھر 2 بڑے تھرموسوں میں پانی بھر لیا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب تقریباً ہو ہی چکا تھا، لیکن ایک پہرے دار کے چونک جانے سے اچانک بازی الٹ گئی۔ پہرے دار خیمے میں گھسا اور مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر لکڑی کی وزنی رس سے ضرب لگائی اور چاروں خانے چت کر دیا، مگر اسی دوران اور افراد بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ بعد ازاں میرے اونٹ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ خود کو انگلش اور عربی سے نابلد ظاہر کروں۔ میں اس کوشش میں کامیاب رہا اور مجھے ان لوگوں کا بہت زیادہ تشدد برداشت نہیں کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے میری مشقیں کسنے کے بعد مجھے اپنا ہم سفر بنا لیا۔ 2 روز تک مزید سفر کرنے کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اب موجود ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ مارکا کس طرح اور کیوں ہو رہا ہے، بس اتنی خبر تھی کہ یاسر اور اس کے ساتھیوں نے چند مسلح افراد کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور ان سے اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ شیخ جو راستے میں ہی چند افراد کے ساتھ قافلے سے علیحدہ ہو گیا تھا، آج سویرے پھر قافلے سے آن ملا۔ اس کے آنے کے فوراً بعد پڑاؤ میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اب گھیرے میں آئے ہوئے لوگوں پر بھرپور حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران میں خیمے کے اندر سے میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ معلوم ہے میں نے کیا دیکھا؟ کیا؟ میں نے آپ کو دیکھا۔ مجھے آپ کی صرف ایک جھلک نظر آئی تھی، لیکن یہ جھلک میرے لیے کافی تھی۔ میں نے آپ کو سامنے ٹیلے سے نیچے اترتے دیکھا۔ آپ نے کپڑے کو سفید جھنڈے کی شکل دے رکھی تھی اور بہت سنبھل کر اتر رہے تھے۔ میرے لیے جاننا دشوار نہیں تھا کہ جو لوگ شیخ اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ میرے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ پچھلے 3 دن سے میرے لباس میں چاقو موجود تھا۔ یہ چاقو میں نے خیمے میں سے حاصل کیا تھا۔ کوشش کے باوجود اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے چاقو سے اپنے پشت پہ بندھے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں آزاد کیے۔ ابھی پاؤں کی رسیاں کٹی ہی تھیں کہ پہرے دار ایک اندر آ گیا۔ میں نے کٹی ہوئی رسی چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر حرکت میں آ جاتا۔ میں پہرے دار کے منہ پر مکہ رسید کر کے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پیارے صفدر، ذہن میں سوالات تو بے شمار ابھر رہے ہیں، لیکن پہلے مجھے ایک سوال کا ذرا تفصیل سے جواب دو۔ شفتہ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے بھی صاحب صاحب سے سوال خصوصی طور پر پوچھا تھا۔ ان کا جواب یہی تھا کہ شفتہ اور انجم دونوں بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ خبر نہیں کیوں صفدر، زندگی میں پہلی بار میرا دل اس بری طرح شکوک و شبہات میں گھر گیا ہے۔ مجھے ہر گھڑی یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پاکستان میں شفتہ کے ساتھ کوئی سنگین مسئلہ نہ ہو جائے۔ در حقیقت شیخ کا پورا قبیلہ ہاتھ دھو کر شفتہ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ان لوگوں نے شفتہ کے حصول کو اپنی ضد بنا لیا ہے اور اس ضد کے لیے وہ ہر انتہا تک جانے کو تیار ہیں۔ بلکہ عاصم کے قبیلے کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس ضد میں عاصم سے بھی چند ہاتھ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اگر ہم اس دور دراز صحرا میں نظر آ رہے ہیں نا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ضد ہے۔ قبیلے کے اندر شیخ کے کچھ مخالفین کا خیال ہے کہ غزالہ سے شادی کے بعد شیخ کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے اور وہ اس بے عزتی کو بھول گیا ہے جو لاہور سے بارات خالی واپس آنے کی صورت میں قبیلے کو جھیلنی پڑی تھی۔ یہ لوگ شیخ کے بھی مخالف ہو گئے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ عاصم کے رویے میں واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کاش ایسا ہوتا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ شیخ کی سوئی بھی وہیں اٹکی ہوئی ہے جہاں اس کے مخالفین کی ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے دونوں کے راستے جدا ہیں۔ اشارے اور اس کے ساتھی شفتہ تک پہنچنے کے لیے فوری کارروائی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ شیخ عاصم بیمار ہے۔ وہ پہلے اپنی صحت کی بحالی چاہتا ہے، اس کے بعد وہ حکمت عملی کے ساتھ شفتہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس کا موقف یہ کہ شفتہ اور اس کے بھتیجے ایاز کی بات طے ہو چکی ہے۔ اب شفتہ کو ہر صورت میں اس کے خاندان کی بہو بننا ہے۔ صفدر کے چہرے پر کرب کی پرچھائیاں لہرا گئیں۔ بس یہی صفدر کی خوبی تھی، وہ میرے درد کو ہمیشہ اپنے درد کی طرح محسوس کرتا تھا۔ ایک لمحے میں وہ میری پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیتا تھا اور اسے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا تھا۔ وہ سچا دوست تھا، اور سچا دوست اسی طرح رگے جاں کے قریب ہوا کرتا ہے۔ اس کے تاثرات میں مجھے غیظ و غضب کی عجیب سی جھلک نظر آئی۔ شاہجہاں صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ شیخ عاصم کا قصہ پاک ہی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے تو مجھے اجازت دیں۔ ہماری پیاری بہن شفتہ کی زندگی پر اسی منحوس شخص کا سایہ پڑ رہا ہے۔ اگر یہ جڑوں سے کٹ گیا نا تو سب اچھا ہو جائے گا۔ اب معاملہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہا صفدر۔
تمہیں بتایا ہے نا کہ اب کچھ اور لوگ بھی ایسے پیدا ہو گئے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ وہ مجھ سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے جوش میں عاصم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ خیر، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال تو شیخ دوسرے خیمے میں بے قراری سے ہمارا منتظر ہے۔ ہم صرف چند ضروری باتیں کر لیتے ہیں۔ ان میں سب سے ضروری بات یہ کہ تم نے مجھے اب تک اپنے یہاں آنے کی وجہ نہیں بتائی۔ صفدر نے ایک طویل آہ بھر کر شفتہ کی مشکلات کا خیال ذہن سے جھٹکا اور اپنا داہنا ہاتھ اپنے میلے کچیلے گریبان میں ڈالا۔ جب اس کا بازو کوہنی تک گریبان میں گھس گیا تو اس نے اپنی بنیان کی کسی خفیہ جیب میں سے ایک کاغذ برآمد کیا۔